اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الحج کی آیت 2 ہے اور یہ آیت بھی پہلی آیت سے ہی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ دیکھیے، جہاں تک ماں کی ممتا کا جذبہ ہے تو یہ ضرب المثل ہے، یعنی مثال کے طور پر اس جذبے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اس پر کسی صورت بھی آنچ نہیں آنے دیتی ہے۔ اپنے بچے کی محبت کا یہ جذبہ صرف انسانوں میں ہی نہیں ہے بلکہ حیوانوں میں بھی اتنی ہی شدت سے پایا جاتا ہے۔ البتہ قیامت کا دن اور اس کی گھڑی اتنی سخت ہوگی کہ اس کی خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچے کو بھول جائیں گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ یہ اسی آیت کا فقرہ ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی وہ گھڑی ایسی خوفناک ہوگی کہ اس کی دہشت سے لوگ بے سدھ پڑے نظر آئیں گے۔ لیکن بہرحال احادیث میں واضح طور پر یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین صادقین بندوں کو اس دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے دور رکھیں گے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، لیکن مومنین صادقین کے بارے میں اللہ کی نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن کی سختیوں سے اور ہولناکیوں سے دور رکھیں گے۔ دیکھیے، اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں مرضع لفظ کے بجائے مرضعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مرضع کے لفظ کے علاوہ مرضعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی لحاظ سے ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مرضع اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو۔ مرضع اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو، اور مرضعہ اس حالت کو بولتے ہیں جبکہ وہ بالفعل دودھ پلا رہی ہو۔ بس یہاں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کی گھڑی یا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ بھاگ نکلیں گی، اور کسی ماں کو یہ ہوش بھی نہیں رہے گا کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں اصل کلام کا مقصد قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا خوف دلا کر گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے۔
تاکہ جو ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو گناہ ہیں اور جو اللہ کے غضب اور غصے کو واجب کرتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کی اس مختصر وضاحت کے بعد اب اگلی آیات میں اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور انسان کو اس کی حیثیت بدلا کر اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 3 کی طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہیں ہر سرکش شیاطین کی۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہیں اور وہ اتباع کر رہے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ دیکھیے آج کے نام نہاد بہت سے دانشور بھی اس آیت کا مصداق ہیں، جو عملی طور پر مغربی تہذیب کی نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی طور پر مغربی خیالات سے مرغوب ہیں اور ان خیالات کا ہر طریقے سے یہ پرچار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کے سرے سے ہی منکر ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق قرآنی احکام صرف اور صرف ایک زمانے تک قابل قبول تھے اور انسان کے لیے ہمیشہ قرآن کے احکامات کا پابند رہنا ممکن نہیں۔ اور افسوس، صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نئے زمانے کی ضرورت کے مطابق قرآنی آیات کو اوور رول کر کے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کے اندر کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہے اور نئے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت 3 اگرچہ نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مکے دور کے اندر، جو مکے میں بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، اور قیامت، حشر اور نشر کا سرے سے ہی منکر تھا۔ آیت کا نزول اگرچہ خاص طور پر اس شخص کے بارے میں نازل ہوا ہے، مگر اس کا حکم سب کے لیے عام ہے، اور جس میں بھی اس طرح کی بری خصلتیں پائی جائیں گی وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تو یہ بات اگرچہ خاص طور پر شان نزول کے اعتبار سے نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے اور قصے کہا کرتا تھا، اور قیامت کے اور حشر اور نشر کا سرے سے ہی منکر تھا۔ اس کا نزول اگرچہ اس شخص کے بارے میں ہوا ہے، مگر اس کا حکم، اس کے جو الفاظ ہیں عمومی اعتبار سے اس کا حکم سب کے لیے عام ہے، اور جس شخص کے اندر بھی یہ خصلتیں اور عادتیں پائی جائیں گی وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ یہ آیت 3 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 4 کی طرف۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے، کتب علیہ، اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔
یہ آیت 4 تھی. آگے چلتے ہیں آیت 5 کی طرف. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے، یعنی دوبارہ پیدا ہو جانے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شک ہے، تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. دیکھیے، انسانی جسم کی اصل مٹی ہی ہے، اس کی غذا بھی مٹی ہی سے آتی ہے. اگرچہ وہ کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی پرورش بھی مٹی سے حاصل ہونے والی غذا سے ہی ہوتی ہے. آگے اسی آیت میں ہے، مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے، تو تم اپنے بارے میں ہی غور کر لو. اور انسان کا وجود، کائنات کے جو نظامات ہیں، وہ نظام تو اللہ کی پہچان کراتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی پہچان تو اللہ کی خود انسان کے اپنے اندر ہی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اندر ہی غور کر لو کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. آگے اسی آیت میں ہے ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، اور یہ مادہ بھی اسی جسم کی پیداوار ہے جو مٹی سے بنا اور مٹی ہی سے فراہم ہونے والی غذا پر پلا بڑا ہوتا ہے. ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے. دیکھیے، جو پرانے مفسرین ہیں انہوں نے علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون سے کیا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس لفظ سے متعلق نئی تحقیق پیش کی ہے اور سورہ مومنون کی آیت 14 کے تحت انہوں نے اس بارے میں تفصیلی بحث کی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اسی آیت میں. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، انسانی کیفیت اور نشو و نما جو اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی ہوتی ہے، یعنی جنین سے متعلق یہ گفتگو ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی لگاتار اس کی نشو و نما کرتا ہے اور وہ کیا کیا حالت اور روپ اختیار کرتا ہے. تو پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر اس کے بعد ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا. دیکھیے، اس کی حدیثی تفسیر بھی ہم کریں گے اور جو نئے زمانے کی تحقیق سے متعلق تحقیق ہے وہ بھی پیش کریں گے. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، دو لفظ ہیں مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یعنی ایک ہی لفظ کو غیر کے لفظ کے ساتھ اور بغیر غیر کے لفظ کے ساتھ لایا گیا ہے. مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، یعنی پہلے مرحلے میں اس لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ مختلف مقامات پر نشانات بننے لگتے ہیں. بازوؤں اور ٹانگوں کی جگہ پر بھی دو دو نشانات بنتے ہیں اور اسی طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بھی ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی جو حدیثی تحقیق ہے وہ ہم ابھی کریں گے. پہلے اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں. آگے اسی آیت میں ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ آیت 5 تھوڑی بڑی آیت ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ اسی آیت میں ہے تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، یعنی اس سے متعلق جنین جو ہوتا ہے مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے وہ نشو و نما پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح سے پرورش کرتا ہے،
लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम खोल खोल कर बयान कर दें तुम्हारे लिए। मतलब ये है ताकि रहम मादर में इंसानी बच्चे पर जो अभी माँ की रहम में परवरिश पा रहा है, जनीन पर गुजरने वाले मुख्तलिफ मरहलों के बारे में पूरी वजाहत के साथ हम इंसानों को बतला दें। लिनुबय्यिन लकुम, इसका मतलब यही हुआ ताकि रहम मादर में यानी माँ की रहम में इंसानी बच्चे पर जो अभी माँ की रहम में परवरिश पा रहा है, जनीन पर गुजरने वाले मुख्तलिफ मरहलों के बारे में पूरी वजाहत के साथ हम इंसानों को बतला दें। देखिए, इस सिलसिले में इल्म जनीन के माहिर साइंसदां कैथ एल मोर कनाडा का जिक्र मिलता है। इस मजमून पर मुश्तमिल इस आदमी की टेक्स्ट बुक्स दुनिया भर में मुस्तनद और कवी मानी जाती है और यूनिवर्सिटी की सतह तक पढ़ाई जाती है। और मज़े की बात यह है, इस शख्स का कहना यह है कि कुरान ने माँ की रहम में जनीन से मुताल्लिक जनीन के मुख्तलिफ मराहिल को जिस तरह से बयान किया है, इस मौजू पर मालूमात की इससे बेहतर तदबीर मुमकिन ही नहीं है। यानी जिस तरह से जनीन से मुताल्लिक कुरान मजीद ने बयान किया है, इससे बेहतर इस मौजू पर मालूमात की तदबीर मुमकिन ही नहीं है। और मजीद इस पर वो इस बात पर भी हैरत का इजहार करता है कि सदियों पहले कुरान में इन मरहलों का दुरुस्त तरीन तज़किरा कैसे मुमकिन हुआ। जाहिर सी बात है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और उस वक्त तो माइक्रोस्कोप और जो टेक्नोलॉजी थी और जो नए नए आलात और मशीनें थी वो भी मुमकिन नहीं थी। सिर्फ मुशाहिदे पर ही बयान किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस हकीकत को किस तरह से पेश किया गया है। कुरान इस मौजू से मुताल्लिक जो महारत रखता है, उसका ये कहना है कि कुरान करीम की इस आयत से मुताल्लिक जो मालूमात है, इससे बेहतर तदबीर और कोई हो ही नहीं सकती। अब देखिए, मुखल्लक़तिन व गैरि मुखल्लक़तिन, हमने इसका तर्जमा किया था वाज़े शक्ल वाला और गैर वाज़े शक्ल वाला, और फिर इसकी नई तहकीक के मुताबिक वजाहत ये की कि इस लोथड़े पर किसी किस्म के शुरू में निशानात नहीं होते, फिर रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ निशानात बनने लगते हैं। मुखल्लक़तिन व गैरि मुखल्लक़तिन का हमने तर्जमा इसी लिहाज से किया। अब देखिए, इन दोनों लफ्ज़ों की हदीस में ये तफसीर भी मिलती है कि जिस नुत्फ़े इंसानी का पैदा होना मुक़द्दर होता है वो मुखल्लक़ा है, और जिसका ज़ाय और साकित हो जाना मुक़द्दर हो जाता है वो गैर मुखल्लक़ा है। तो ये हदीसी तहक़ीक़ है, वल्लाहु आलम, और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और आगे इसी आयत 5 में है, वनुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मन, और हम, अल्लाह ताला कहते हैं, और हम ठहराए रखते हैं रहमों के अंदर जो हम चाहते हैं एक वक्त मुतय्यन तक। वनुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मन, और हम ठहराए रखते हैं रहमों के अंदर जो हम चाहते हैं एक वक्त मुतय्यन तक। मतलब ये है कि रहम के अंदर हमल वैसा ही होता है जैसा अल्लाह चाहता है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ वही करता है कि ये बच्चा मुज़क्कर होगा या मुअन्नस ज़हीन होगा, ज़हीन फतीन होगा या कुन ज़हन होगा, खूबसूरत होगा या बदसूरत, तंदुरुस्त व सालिम होगा या बीमार और माजूर होगा। इस मामले में किसी की ख्वाहिश या कोशिश का सिरे से ही कोई दखल नहीं होता। ये मजमून हम सूरह मोमिनून में भी पढ़ेंगे।
اور وہاں بھی یہ مضمون وضاحت سے آیا ہے اور اسی طرح کی آیت کے الفاظ آئے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم پیدا کرتے ہیں تمہیں چھوٹے بچے کی صورت میں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم پیدا کرتے ہیں تمہیں چھوٹے بچے کی صورت میں۔ معارف القرآن میں اس فقرے سے متعلق یہ ہے، یعنی پھر ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں چھوٹے کمزور بچے کی صورت میں۔ اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے، سماعت اور بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی، حواس اور عقل بھی، حرکت اور گرفت کی طاقت بھی، غرض سب طاقتیں انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں ترقی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پوری طاقت پہنچا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پوری طاقت پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور اگلے فقرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ثم لتبلغوا اشدکم، یہ بھی آگے اسی آیت کا فقرہ ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، یعنی کمزوری کی حالت میں پیدا ہوا، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بدن کی طاقت، ساری طاقتیں کمزور تھیں، پھر توانائی بخش دی جاتی ہے اور پھر جوانی کی عمر کو، طاقت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے اسی آیت 5 میں ہے، کیونکہ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ اِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے وہ تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ دیکھیے اس آیت میں ارذل العمر یہ خاص توجہ کا حامل ہے، اور اس سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی عقل اور شعور میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ اور دیکھیے اس بات کا بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ دین سے جڑے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند رہتے ہیں، آخری عمر تک ان کا دماغ صحیح سالم رہتا ہے، اور اعضاء اور جوارح بھی، سننے اور سمجھنے کی طاقت بھی اکثر صحیح سلامت ہی رہتی ہے۔ سنن النسائی میں بروایت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا ان الفاظ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا حضرت سعد اپنی اولاد میں سے سب کو ہی یاد کرایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اور یہ قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس آیت میں تھوڑی وضاحت اور بھی ہے، اس سے آگے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال یہ ارذل العمر ایسی عمر ہے کہ اس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور اسی وجہ سے خاص الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔